बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मार्च 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में 8 बच्चों को सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करने वाला यमनी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद की पुलिस ने कम्युनिटी सिक्योरिटी और कम्बेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम्स के साथ मिलकर एक यमनी बशिंदे को इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने सड़कों पर भीख मांगने के लिए 8 बच्चों का इस्तेहसाल किया। पुलिस का कहना था कि उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और इस्तेहसाल का शिकार होने वाले मुतासरीन को तमाम ज़रूरी इंसानी खिदमात फराहम की गई। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी की कोशिशें भिखारियों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए जारी सिक्योरिटी मुहिम का हिस्सा हैं। एक हफ्ते में 25,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 25,150 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। SPA के मुताबिक 13 मार्च से 19 मार्च के दरमियान होने वाली ये गिरफ्तारियां हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 17,886 कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,247 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,017 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,553 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 63 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। गाड़ी के टायर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद रीजन पुलिस ने खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। रियाद रीजन पुलिस ने खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 5 अफराद हैं और इनमें 2 शहरी हैं और 3 यमनी हैं, जिनमें से 2 गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए हैं। मज़कूरा अफराद गाड़ियों के टायर चोरी करके इस्तेमाल शुदा अशिया की मार्केट में फ़रोख्त कर दिया करते थे। एक हफ्ते में ममनुआ अशिया स्मगल करने के 1,394 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। महकमा कस्टम ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ममनुआ अशिया की 139 कोशिशें की गईं, जिन्हें कस्टम हुकाम ने नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कोशिशों में मंशियात स्मगल करना भी शामिल है। महकमा कस्टम ने कहा है कि मज़कूरा हफ्ते के दौरान कस्टम ने हुकाम, हशीश, कोकेन, हीरोइन, क्रिस्टल और नशावर गोलियों के अलावा मंशियात की 87 मुख्तलिफ इक़साम की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई हैं। इसी तरह 47 वाक़यात में मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई, जबकि 1,751 ममनुआ इक़साम की जो तंबाकू है वो भी पकड़ी गई है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने 21 रमज़ान से 6 शवाल तक रियाद में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में 21 रमज़ान से शुरू होने वाली पाबंदी है वो 6 शवाल तक ट्रकों के शहर में रियाद में दाखिले के ज़ाब्ते का ऐलान किया है। उन्होंने वजाहत की कि पाबंदी सुबह रोज़ाना 4 बजे से 2 बजे तक वो जारी रहेगी, जबकि दाखिले की इजाज़त 2 बजे से 4 बजे तक होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर 24 घंटे ट्रकों का दाखिला ममनू है, जिनमें किंग सलमान रोड से अल जज़ायर स्क्वायर तक, किंग फहद रोड, अबू बकर सिद्दीक रोड, किंग सलमान रोड के चौराहे से सलाहुद्दीन अयूबी चौराहे तक, किंग रोड के साथ खलसी रोड और खारिस रोड दोनों सिमतों में मगरिब की तरफ अल अमारिया तक और अल अमारिया से शाह सलमान रोड के चौराहे तक, मशरक़ की तरफ किंग खालिद रोड वस्ती इलाकों में 8 और 10 डिग्री की सेल्सियस के दरमियान वहाँ पर मना है। कटिंग बोर्ड का गलत इस्तेमाल खाने में बैक्टीरिया मुंतकिल कर सकता है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सऊदी FDA ने एजुकेशन में कटिंग बोर्ड के मुनासिब इस्तेमाल पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया है, ताकि नुकसानदेह बैक्टीरिया की मुंतकली के ख़तरे को रोका जा सके, जो खाने की हिफाजत और इंफरादी सेहत को ख़तरे में डाल सकते हैं। अथॉरिटी ने गोश्त के लिए अलग और सब्जियों के लिए दूसरा बोर्ड इस्तेमाल करने और एक ही बोर्ड पर कच्चे और पके हुए खानों को मिलाने से गुरेज करने की वो सिफारिश की है। उन्होंने हर इस्तेमाल के बाद पैनल्स को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करने की अहमियत पर जोर दिया और सफाई को यकीनी बनाने के
کے لیے انہیں خشک اور ہوادار جگہوں پر جو ہے وہ رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ اتھارٹی نے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کٹنگ بورڈ کو تبدیل کرنے کی اہمیت پر بھی جو ہے وہ زور دیا۔ جب انہیں صاف کرنا مشکل ہو، گہری خروچیں ہوں اور کلر میں واضح تبدیلی ہو یا ٹوٹ پھوٹ کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کو فوری طور پر تبدیل کر دینا چاہیے۔ دمہ کے مریضوں کو رمضان میں خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کو رمضان کے دوران خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ روزے کی پابندی کرتے ہوئے ان کی علامات پر قابو پایا جا سکے۔ وزارت صحت اپنی آگاہی ویب سائٹ کے ذریعے دمہ کے انہیلر کی اقسام اور روزے پر ان کے اثرات کو جاننے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ اور افتاء کی مستقل کمیٹی کے فتویٰ کے مطابق فرسٹ ایڈ انہیلر جو ہے اسے روزہ نہیں توڑتے، لیکن دن کی روشنی میں ضرورت کے مطابق جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک حفاظتی سپرے کا تعلق ہے تو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ انہیں جو سحری کے درمیان جو ہے وہ لے لیا جائے تاکہ روزے میں مداخلت کے بغیر ان کی تاثیر کو یقینی بنایا جا سکے۔ دمہ کے مریض جو جسمانی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں انہیں بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی حالت سے آگاہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہمیشہ اپنا جو ریسکیو انہیلر ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر ورزش کے دوران دمہ کا دورہ پڑتا ہے تو فوراً رک جائیں، اپنا انہیلر استعمال کریں اور ایکسرسائز دوبارہ شروع کرنے سے پہلے علامات کے کم ہونے کا بھی انتظار کریں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے لیے اسلحہ کی نئی ڈیل کی منظوری دے دی۔ امریکی دفتر خارجہ نے سعودی عرب کے لیے گائیڈڈ ہتھیاروں کے سسٹم کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ اسلحہ کی تازہ ترین ڈیل ہے جس کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری دی ہے۔ پچھلے سال ماہ جولائی میں امریکہ کی طرف سے $2.8 ارب کی مالکیت کے ایک اور اسلحہ کی کھیپ کی منظوری بھی دی گئی تھی جس میں امریکہ نے سعودی عرب سے اتفاق کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو لاجسٹک سسٹم، مشترکہ پلاننگ پروگرام اور جنگی آلات سے متعلق اور امریکی ساختہ طیاروں کے آلات شامل ہیں فراہم کرے گا۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کی گئی یادداشت میں کہا گیا ہے کہ ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کے توسط سے سعودی عرب کو اسلحہ کے اعتبار سے یہ ڈیل مضبوط کرے گی اور مستقبل کے لیے سعودی طیاروں کی صلاحیت کو بڑھائے گی۔ زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت معیار کے مطابق افطار کے کھانے کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ 2 مقدس مساجد کے امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی مسجد حرم میں عازمین کو فراہم کیے جانے والے افطار کے کھانے کے معائنے کے لیے سخت سٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ داروں میں تقسیم کرنے سے پہلے ان کے معیار اور حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ کھانے کو اس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے کہ وہ جو آلودگی کے ذرائع جو ہیں اسے دور ہوں اور ایک محفوظ ماحول میں اس کو سٹور کیا جاتا ہے تاکہ اس کے معیار اور استعمال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ طریقہ کار میں اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ پیکج سختی سے بند ہوں اور کسی بھی لیک یا نقصان سے پاک ہوں، اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ کھانا کسی بھی خراب اجزاء یا غیر موضوع جو مواد ہے اس سے پاک ہونا چاہیے۔ خصوصی ٹیمیں اجزاء کے معیار کی بھی نگرانی کرتی ہیں اور جو ضروری لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی کوائے جاتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ صحت کے سٹینڈرڈ پر پورا اترتے ہیں۔ یہ افطار کے محفوظ کھانوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے جو کہ روزے داروں کو مسجد کے اندر آرام اور سکون کے ساتھ اپنا عمرہ ادا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ رمضان کے 2 اشروں میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی خدمات فراہم کی گئیں۔ ادارہ حرمین میں دینی امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے کہا، ماہ رمضان کے دوران 2 اشروں میں 25 لاکھ سے زائد لوگوں کو آگاہی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ آزاد نیوز کے مطابق شیخ السدیس کا کہنا تھا، ادارے کی جانب سے آخری عشرے میں زائرین کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، علمی دروس کے سیشنز اور زائرین کو دینی امور کی آگاہی فراہم کرنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی میں ماہ رمضان کے دوران حفظ قرآن کریم کے خصوصی حلقوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زائرین میں لاکھوں معلوماتی کتابچے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دبئی میں عمرے اور حج کے جعلی ویزے فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی پولیس نے دھوکہ دہی میں ملوث گروہ کو گرفتار کیا ہے جو سوشل میڈیا پر جعلی حج اور عمرہ ویزے انتہائی کم پیسوں کے عوض فروخت کر رہا تھا۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ فراڈ گروہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے آسان پیمنٹ کے جھانسے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ خود کو مجاز ویزا ایجنٹ ظاہر کر رہا تھا اور فوری ویزے کا وعدہ کر کے عوام سے رقم بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا تھا۔ پیسے لینے کے بعد متاثرین کے فون نمبر بلاک کر دیے جاتے تھے۔ حکام نے عوام کو آن لائن اشتہارات اور ان کی آفر سے ہوشیار رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بغیر علامات کے بھی 180 تک پہنچ سکتا ہے اور یہ محفوظ نہیں ہے۔
ڈاکٹر خالد علیمہ نے تصدیق کی ہے کہ کارڈیولوجی اور کیتھرائزیشن کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر، انہوں نے کہا کہ بعض مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر سائلنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ مریض کو کوئی علامت محسوس کیے بغیر یہ 180 تک پہنچ سکتا ہے اور یہ خطرناک بیماریوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کچھ علامات ایسی ہیں جس پر آپ کو فوری سامنا ہو سکتا ہے، جیسے سر درد، سانس کی قلت، دھڑکن اور سٹروک اور ہارٹ اٹیک جیسی سنگین پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ اور اپنا جو بلڈ پریشر ہے اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔